کو کیوں دیے امام زمانہ بلندر سلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. فاتحہ. بسم اللہ. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات. اور بہترین درود ہدیہ کریں محمد وآل محمد کی ذات پر. سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداران مظلوم کربلا، سن 1448 ہجری کا JIC کا عشرہ محرم الحرام اور ہماری آج کی یہ دوسری مجلس عزا ہے. یکم محرم کا دن ہے اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے عزادار مکتب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں جمع ہو رہے ہیں. اور فقط یہاں پر نہیں بلکہ پوری کائنات میں، کہ جہاں جہاں پر یہ کائنات ہے وہاں وہاں پر نام امام حسین ہے. میرا جملہ ضائع نہ ہونے پائے، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے لفظ کائنات پہ توجہ کی، کہ جہاں جہاں پر یہ کائنات ہے وہاں وہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. اور کائنات کی بات آ گئی تو میرے ذہن میں اچانک ایک شعر آ گیا. اور دیکھیے، مجلس عزا میں بھی وہی آتا ہے جس کو سیدہ بلاتی ہیں، اور عطائے زہرا بھی منبر سے ہوتا ہے. میں نے کہا کہ جہاں پر یہ کائنات ہے وہاں وہاں ذکر حسین ہو رہا ہے. کیوں ذکر حسین؟ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ امام حسین نے مولا علی کے پیغام کو عام کیا. تو شاعر نے کہا، میں کیسے کہہ دوں علی کو مولا کائنات. توجہ ہے، میں کیسے کہہ دوں علی کو مولا کائنات. نام علی بڑا ہے، یہ کائنات چھوٹی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور ہمارا یہ عنوان ہے کہ جس عنوان پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے قرآن اور مکتب حسین. اس عنوان کو لے کر ہم نے پورے ان عشرہ مجالس میں چلنا ہے، بچوں کے لیے بھی. اور میں کوشش کروں گا کہ میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں کہ میں مشکل الفاظ نہیں بولتا. گو کہ انگلش میں بات کرنا نہیں کر پاتا، لیکن اردو میں بہت آسان الفاظ میں، تاکہ بچے بھی بات کو سمجھ لیں. اس لیے دنیا میں یوتھ الحمدللہ اس زبان سے جو بی بی زہرا نے عطا کی ہے وہ امام حسین کے پیغام کو سنتی ہے. تو میں نے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ قرآن مجید کا سورہ نساء کا یہ آیت ہے. اور سورہ نساء
قرآن مجید کا چوتھا سورہ اور آیت کا نشان 59 کہ جس میں یہ سورہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں سورہ کہاں کا ہے، تو یہ سورہ مدنی سورہ ہے، یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا، سورہ نساء. اور یہ وہ سورہ نساء ہے کہ جس میں عورتوں کے حقوق پہ بات ہوئی ہے، جس پہ عورتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، یہ وہ سورہ نساء ہے. تو اس سورہ نساء میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اور ہمارا عنوان قرآن اور مکتب حسین علیہ السلام. تو میری کوشش ہوگی کہ میں آج کی مجلس میں توحید کو بھی بیان کروں، میں آج کی مجلس میں نبوت کو بھی بیان کروں، اور اس اولی الامر کو بھی بیان کروں کہ جس کا اعلان قرآن نے کیا ہے. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا. بھئی دیکھیے، آپ کتابوں میں جا کر دیکھیں، شیخ صدوق کی روایت ہے، بہار الانوار میں علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید میں بار بار اعلان کیا، اور فقط ایک موقع پر یا ایھا الذین آمنوا کی صدا کو بلند نہیں کیا اللہ نے، بلکہ 89 ٹائمز اللہ یا ایھا الذین آمنوا کی صدا بلند کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. تو کسی نے میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق، کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ اللہ جو بار بار، توجہ میری طرف رکھیے گا، ایک محدود وقت میں گفتگو کو تمام کرنا ہے، کہ اللہ جو بار بار قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کا تذکرہ کر رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو ایک مرتبہ میرے چھٹے امام مسکرائے اور مسکرا کر جواب دیا کہ جہاں جہاں اللہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کی صدا کو بلند کر رہا ہے، اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. جتنے بہترین آپ لوگ ہیں اتنے بہترین درود نہیں پڑھ رہے آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو کیا کہا کہ جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کی صدا بلند ہو رہی ہے، اس سے مراد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے مراد ان کے چاہنے والے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کل میں نے گفتگو کو کہاں پہ روکا تھا کہ یہاں پر اللہ نے دو اطاعت کا ذکر کیا تھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. میں نے کل آپ کو دو اطاعتیں سمجھائی تھی، میں دہرانا نہیں چاہ رہا گفتگو. تو میں نے کہا کہ جہاں پر اللہ نے اپنی اطاعت کو واجب کیا، وہاں پر نبی کی اطاعت کو واجب قرار دیا. لیکن آپ ذرا آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بھئی دیکھیے، جہاں پر اطاعت کا لفظ خدا کے ساتھ بیان کیا، جہاں پر اطاعت کا لفظ نبی کے ساتھ استعمال کیا، وہاں پر اطاعت کا لفظ اولی الامر کے ساتھ استعمال نہیں کیا. اللہ نکتہ دے رہا ہوں آپ کو. بھئی دو اطاعت کا ذکر آتا تو اولی الامر کی بھی اطاعت کا ذکر ہو جاتا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. نہیں، اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی کہ نبی کی اطاعت کو واجب قرار دیا، خدا کی اطاعت کو واجب قرار دیا، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطاعت کو نہیں لکھا. کسی نے پوچھا مولا ذرا یہ بتائیں کہ اولی الامر کے ساتھ لفظ اطاعت کیوں نہیں لکھا؟ تو یہ مولا نے جواب دیا کہ جو اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت ہے وہی اولی الامر کی اطاعت ہے، اور جو اولی الامر کی اطاعت ہے وہی خدا اور اس کے نبی کی اطاعت ہے. درود محمد و آل محمد پر. جو اطاعت خدا کی اطاعت ہے، جو اطاعت نبی کی اطاعت ہے، وہی اطاعت اولی الامر کی اطاعت ہے. تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ قرآن اور مکتب امام حسین. تو قرآن میں ہمیں پہلے توحید کو سمجھنا ہوگا کہ توحید کیا ہے، اور جب ہم توحید کو سمجھیں گے تو ہمیں نبوت سمجھ میں آئے گی، اور جب ہم نبوت کو سمجھیں گے، اولی الامر کو سمجھیں گے، جب ہم اولی الامر کو سمجھیں گے تو ہم فرش عزا پر آنے کا مقصد سمجھ جائیں گے.
بھائی کسی نے مجھ سے کہا کہ تاریخ اسلام لکھ. بھائی یہ مجلسیں کیا معرفت دے رہی ہیں, بھائی مجلسیں کیا لیسن دے رہی ہیں. کسی نے مجھ سے کہا, شاعر کہہ رہا ہے کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ تاریخ اسلام لکھ, میں نے فقط نام حسین لکھا اور کچھ نہیں. تو یہ مقصد کیا ہوا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار, کہ ہمیں پہلے اپنے معبود کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا معبود کون ہے, ہمارا معبود کیا ہے. ہو از اللہ, وہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, جو وحدہ لا شریک ہے, جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں انسان بنایا. توجہ ہے, اللہ نے ہمیں کیا بنایا, انسان بنایا. ہمارا آپ انسان, ہیومن بینگ ہے, انسان ہے. اچھا کبھی آپ نے سوچا کہ ہمیں انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑا اہم نقطہ ہے. واٹ از دا میننگ آف ہیومن بینگ, واٹ از دا میننگ آف انسان. ہمیں انسان کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچیں بھئی, ہم انسان ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ یہ انسان اللہ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے, کہ آیا اس انسان کی لاجک کیا ہے کہ اللہ ہمیں انسان کیوں کہہ رہا ہے, اشرف المخلوقات. لیکن ہمیں جب انسان اللہ کہہ رہا ہے تو انسان کا مطلب کیا ہے, انسان کے معنی کیا ہیں؟ انسان کے معنی ہیں مانوس ہو جانا. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا, انسان کے معنی مانوس ہو جانا. بھئی دیکھیے سامنے محترم, مانوس تو جانور بھی ہوتا ہے. بھئی کبوتر ہمارے ہندوستان پاکستان میں, میرا تعلق پاکستان سے, وہاں کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ پاکستان میں کبوتر پالتے ہیں, ہندوستان میں بھی پالتے ہوں گے. تو کبوتر بھی اپنے مالک سے مانوس ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ اس کو پنجرے میں بند کر دیں اور ہوا میں چھوڑ دیں, فضا میں بلند کر دیں, تو شام کو اپنے مالک کے پاس واپس آ جاتا ہے. اسی طرح آپ کے ملک میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں, جو جانور گھومتے ہیں وہ اپنے مالک سے مانوس ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ فقط مانوس ہونا انسان نہیں ہے. بھئی دیکھیے مانوس کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہ میں نے کہا کہ ہم انسان ہیں, ہم مانوس ہیں. وہ جانور ہے, وہ مانوس ہے. لیکن ہمیں انسان کہا گیا, اس کو انسان نہیں کہا گیا. ہمیں اشرف المخلوقات جس طرح آپ نے فرمایا ہمیں کہا گیا. تو ہمیں انسان کیوں کہا گیا؟ توجہ میری طرف کیے گا. دیکھیے سامنے محترم, مانوس کس سے ہوا جاتا ہے؟ جو شے نظر آئے اس سے مانوس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بھئی پہنچے, میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جو شے نظر آئے اس سے مانوس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ مائک آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ مائک نظر آ رہا ہے, آپ اس سے مانوس ہو گئے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ رومال آپ کو نظر آ رہا ہے, اس سے مانوس ہو گئے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. معلوم ہوا کہ جو شے نظر آ رہی ہے اس سے مانوس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یا الہی کون سی ایسی شے ہے کہ جو نظر بھی نہ آئے اور انسان اس سے مانوس ہو جائے؟ اوہو, کون سی ایسی شے ہے کہ جو نظر بھی نہ آئے, انسان اس سے معبود ہو جائے؟ کہا وہ تمہارا معبود ہے جو نظر بھی نہیں آتا لیکن تم اس سے مانوس ہو جاؤ. درود محمد و آل محمد پر. ڈیفینیشن آف ہیومن بینگ سمجھ میں آیا اب آپ کو؟ انسان کیوں کہتے ہیں انسان؟ کہ جو شے نظر نہ آئے اس سے مانوس ہو جائے. خدا نظر نہیں آتا, اس سے مانوس ہو جائیں. اہل بیت نظر نہیں آتے, اس سے مانوس ہو جائیں. فرش عزا پر دور نہ رہیں, فرش عزا پر آ کر بتائیں حسین ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے, ہم آج بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم قیامت تک آپ کے ساتھ رہیں گے. زندہ آباد. سب مل کے زندہ آباد. جو شے نظر آئے اس سے مانوس ہونا بڑی بات نہیں ہے. جو نظر نہیں آ رہا اس سے مانوس ہونا بڑی بات ہے. جو خدا نظر نہیں آ رہا اس سے مانوس ہونا بڑی بات ہے.
اسی لیے تو مولا علی سے کسی نے سوال کیا تھا، یا علی یہ بتائیں کیا کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ تو مولا نے کیا جواب دیا تھا؟ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھ نہ سکوں۔ یا علی آپ نے کبھی خدا کو دیکھا؟ مولا کہہ رہے ہیں میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں دیکھ نہ سکوں۔ اب پوچھنے والا شک میں مبتلا ہوتا، مولا علی نے آسان کر دیا۔ مولا نے کہا کہ ان کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ حیدری ان کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو سامنے محترم میں نے کیا کہا کہ وہ ایک کبوتر ہے۔ سمجھیں توحید کیا ہے؟ وہ ایک کبوتر ہے۔ میں بہت باریک بات کروں گا آج، میسج دوں گا آپ کو جو لینا چاہے۔ میں نے کہا وہ ایک کبوتر ہے، جانور ہے، ایک پرندہ ہے۔ وہ کبوتر ہے لیکن شام ہوتے ہی مالک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ سارے نمازی بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا وہ کبوتر ہے لیکن شام ہوتے ہی مالک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ خدا یہی تو پیغام دینا چاہ رہا ہے، اے مسلمانوں جب بھی اپنے کام پر ہو وقت نکالو اور اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اپنے کام میں سے وقت نکالو۔ وہ ایک کبوتر ہو کر، میں تو کبوتر کا فقط ایک نام لے رہا ہوں، بہت سارے اینیمل اپنے مالک کے پاس واپس آتے ہیں۔ ہم تو انسان، آپ نے کہا اشرف المخلوقات ہو کر خدا سے دور نہیں رہ سکتے۔ یہ نماز ہماری عزاداری کا جز ہے، یہ نماز قربت الہی کا محور ہے، یہ نماز معبود کو عبد سے قریب کرتی ہے۔ بھئی جو عزادار ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ عزادار ہوگا۔ میں جملوں کو اور آسان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیے جملہ محسوس کیجئے گا، میں نے کہا اگر مختصر سی مجلس کرنا چاہ رہے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ لمبی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو مجلس عزا منعقد کر لیں۔ کون پہنچا اس جملے پر؟ کون پہنچا اس جملے پر؟ مختصر سی مجلس کرنا چاہ رہے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ وہی نماز ہے کہ جس کو کربلا نے حسین نے بچایا۔ بھئی یہ نماز ہی تو ہے جو اپنے عبد کو معبود سے قریب کرتی ہے۔ یہ نماز ہی تو ہے کہ جو کہ انسان کو خدا سے جوڑے رکھتی ہے۔ اور نماز وہ نماز کہ جس کا رکن سجدہ۔ یہ نماز نبی کو کہاں سے ملی؟ یہ نماز نبی کو معراج سے ملی۔ معلوم ہوا نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ جو توحید کو پہچانے۔ بھئی نیکی کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف نیکی؟ کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی جو توحید کو پہچانے، جو توحید سے قریب کر دے، قربتاً اللہ ہو، اسے نیکی کہتے ہیں۔ اب جو نیکی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اگر وہ خدا سے قریب ہو جائے تو کیا اس کی عبادت ختم ہو جائے گی؟ بھئی ایک لیسن ہے، ایک میسج ہے کہ آپ نمازی پڑھیں، ماشاءاللہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مجلسوں میں آ رہے ہیں، کیا کسی موقع پر یہ سوچا کہ بس بہت نمازیں پڑھ لی، بس اب اینڈ ہو گیا، نماز پڑھ لی، لائف ختم، مجلسیں بہت کر لی، گھر میں بیٹھ کے آن لائن سن رہا ہوں مجلس، فرش ادا پر نہیں جا رہا، بہت مجلسیں سن لی، 50 سال 60 سال 80 سال بہت مجلسیں سن لی، آپ سبحان اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں، تو مجھے ایک سبحان اللہ پہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سبحان اللہ کی آواز سے ہی مجھے جملہ یاد آیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ اب جس نے سبحان اللہ 3 دفعہ کہا، 4 دفعہ کہا، اس کے 4 درخت لگ گئے، جنت میں لگا رہا ہے۔ لیکن کیا کہا کہ اللہ جنت میں جو سبحان اللہ کی صدا کو بلند کر رہا ہے، اللہ تعالی جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا رہا ہے۔
اچھا اب جو مجلسوں میں ماشاءاللہ سے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, جوان بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگوں کی مثال دے رہا ہوں, ماشاءاللہ سے ان سے سیکھتا ہوں, میں ان سے دعائیں لینے کا طالب ہوں اور ہمیشہ ان کی رہنمائی چاہتا ہوں. یہ بزرگ کم از کم 50-60 سال سے تو مجلسوں میں آ رہے ہیں نا. اب کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا, کتنی مرتبہ, ایک مرتبہ سب مل کے سبحان اللہ کہہ دیں, درود محمد و آل محمد پر. تو کیا کہا کہ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو اتنے نام کے درخت جنت میں اللہ لگا رہا ہے. لیکن دیکھیے ہر ایسڈ کو بچانے کا طریقہ ہے. بھئی امام بارگاہ ہے آپ کا, ماشاءاللہ اللہ اس کو توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے. تمام صاحبان کی جو آتے ہیں, جو منتظمین ہیں, جو امام بارگاہ چلا رہے ہیں, جو اس کے ڈونرز ہیں, سب اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے. یہ آپ کا گھر ہے, آپ اپنے گھر کے محافظ ہیں. آپ اپنے گھر کو بچا کے رکھیں گے کہ باہر کی ہوا گھر میں نہ آئے. معلوم ہوا کہ آپ اپنی, جس کو آسان لفظ میں جائیداد کہہ دیں, ایسٹ کہہ دیں, آپ کا پورا مال کہہ دیں, اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہم پر ہے کہ ہم اپنے مال کی ذمہ داری کریں, ہم اپنے ایسٹس کی ذمہ داری کریں, ہم اپنے مال کو ضائع نہ ہونے دیں. تو جو اللہ جنت میں درخت لگا رہا ہے کیا وہ ضائع ہو سکتا ہے؟ اچھا اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کہا کہ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں, میسج لے لیجئے گا آج کا. کہا کہ جو شخص سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرتا ہے اللہ ایک درخت اس کے نام کا جنت میں لگاتا ہے. تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اس طرح تو میرے نام کے لاکھوں درخت جنت میں بن گئے ہوں گے. تو رسول اللہ نے کہا بے شک تیرے نام کے لاکھوں درخت جنت میں بن گئے ہوں گے, میسج, لیکن غیبت کی ماچس سے ان درختوں کو جلنے نہ دینا. غیبت کی ماچس سے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اس درخت کو جلنے نہ دینا. تو میں نے کہا نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. اور کہا کہ نماز دین کا ستون ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, وہ اللہ کے نبی جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے جب تک مرضی خدا شامل نہ ہو. یہاں ایک پیغام سنیے, دیکھیے سامنے محترم, نماز کو دین کا ستون کا ہے. حج ایک بہت بڑی عبادت, اور ہر مالدار پر واجب ہے کرنا. ایک دفعہ میں اس کے مسائل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ وقت کم ہے. حج ایک بہت بڑی عبادت لیکن اس کو دین کا ستون نہیں کہا. روزہ بہت بڑی عبادت لیکن اس کو دین کا ستون نہیں کہا. خمس ایک عبادت, اس کو دین کا ستون نہیں کہا. باقی جو اعمال ہیں ان کو دین کا ستون نہیں کہا, لیکن نماز کے لیے کہا کہ نماز دین کا ستون ہے. اور رسول نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. تو معلوم ہوا کہ جو نبی کو معراج پر لے کر جائے اسے خدا کہتے ہیں, اور ایک مومن کو جو معراج عطا کرے اسے نماز کہتے ہیں. الصلاۃ معراج المومن, نماز دین کا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد پہ. ایک اور درود محمد والے محمد پر. اچھا تو میں نے کیا گزارشات آپ کے سامنے پیش کی کہ جو اللہ نے واجبات قرار دی اس میں کسی میں ستون نہیں کہا کہ حج نماز حج ستون ہے, روزہ ستون ہے, عمرہ ستون ہے, باقی عبادات ستون. کہا نماز ستون ہے. کبھی سوچا کہ کیوں کہا کہ نماز ستون ہے؟ نماز دین کا ستون ہے, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. کبھی آپ سوچے ہوئے, جس طرح میں نے آپ کو سوچنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں, اس لیے یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کیوں ارشاد فرمایا
کہ نماز دین کا ستون ہے؟ بھئی باقی عبادات ستون کیوں نہیں ہے؟ اللہ سے رابطہ تو حج کے ذریعے بھی ہو رہا ہے، اللہ سے رابطہ تو حقوق اللہ حقوق العباد کے ذریعے بھی ہو رہا ہے، لیکن نماز کے لیے کہا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جواب سنیے، دیکھیں سامنے محترم، اللہ نے ہر عبادت میں، یعنی کہ جو آپ عبادت الہی انجام دے رہے ہیں، حج سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اور جس پر واجب ہے اس پر ہوتا ہے۔ بھئی رمضان کے روزے سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، 30 دن آپ رکھتے ہیں روزے، ہم سال میں ایک دفعہ نکالتے ہیں، لیکن نماز وہ عبادت ہے جو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی دیکھیں، نماز وہ عبادت ہے کہ جو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اللہ سے قریب کرتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شے اللہ سے زیادہ قریب کرے، جو شے اللہ سے زیادہ قریب کرے، وہ دین کا ستون بن جاتا ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو یا اہل بیت کی صورت میں ہو۔ درود محمد و آل محمد پر۔ نماز دین کا ستون ہے۔ تو کیا ہمیں نتیجہ دے رہا ہے اللہ کے نبی کا پیغام کہ جو شے تمہیں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے ہو 24 گھنٹے میں، تو جو اللہ سے قریب کر رہی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ، وہ عبادت خدا سے قریب کر رہی ہے، وہ عبادت خدا سے قریب کر رہی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو نماز ہے، جو انسان نماز پڑھ رہا ہے، جو انسان نماز جیسی عبادت کو انجام دے رہا ہے، یہ عبادت بھی قبول نہیں ہے اگر دل میں ولایت علی نہ ہو۔ بھائی یہ دیکھیں، نماز بھی قبول نہیں ہے، میں بات نماز پہ کر رہا ہوں، میں نے کہا یہ نماز بھی قبول نہیں ہے اگر دل میں ولایت نہ ہو۔ کسی نے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق، کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا تھا، مولا یہ بتائیں نماز افضل ہے؟ مولا نے کہا لا۔ کہا روزہ افضل ہے؟ کہا لا نہیں۔ حج افضل ہے؟ کہا نہیں، لا نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جب سب کے نام لے لیے تو آخر میں کہا مولا یہ اتنی ساری واجبات کی بات کر دی کہ نہ نماز افضل، نہ روزہ افضل، نہ حج افضل، تو کیا افضل ہے؟ مولا نے جواب دیا ولایت علی ابن ابی طالب۔ مولا نے جواب دیا ولایت علی ابن ابی طالب۔ پوچھنے والے نے سوال کیا مولا آیا ایسی ولایت میں کیا بات ہے کہ جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، حج سے بھی افضل ہے، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے، خمس سے بھی افضل ہے، جہاد سے بھی افضل ہے؟ مولا نے کہا دل میں اگر ولایت ہوگی تو عبادات قبول ہوں گی، ولایت کو نکال دو عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ ولایت کو دل سے اگر نکال دیا جائے تو وہ عبادت، درود محمد و آل محمد پر۔ تو یہ مکتبہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام کہ جو شے اللہ سے قریب کرے وہ شے اللہ والوں کی ہوتی ہے، خدا کے ماننے والوں کی ہوتی ہے۔ وقت مجھے دو دیا گیا، اس سے وہ وقت تمام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے ایک مرتبہ درود محمد و آل محمد پر۔ میں نے کہا کہ جو شے اللہ سے قریب کرے، جو ہستی اللہ سے قریب کرے، اب آپ اس ہستی کو مانیں کہ جس کا نام ذہن میں آئے تو خدا یاد آ جائے۔ میں نے بہت بڑا جملہ ہدیہ کر دیا، جس نے مجھے اس پر داد دی میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس ہستی کو مانیں کہ جس کا خیال آئے تو خدا یاد آ جائے۔ وہ ہستی محمد کی ہے کیونکہ محمد نے جو کام کیا خدا کے لیے کیا۔ بھئی محمد مصطفیٰ نے مکے کی گلیوں میں پتھر کھائے خدا کے لیے، آپ نے ہجرت کی خدا کے لیے، آپ نے تکالیف برداشت کی خدا کے لیے۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ وہ ہستیاں کہ جن کو ذہن میں لاتے ہی خدا کا خیال آئے، تو میں نے کہا یا نبی وہ کون سی دوسری ہستی ہے؟ کہا یا تو علی کی ذات ہے یا نبی کی ذات ہے۔
بھئی یا نبی سوچتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، یا علی سوچتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے. دیکھیے سامنے محترم میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ یا علی کو سوچ کے اللہ کیوں یاد آ رہا ہے؟ بھئی مولا علی کو سوچ کر اللہ کیوں یاد آ رہا ہے؟ دیکھیے مولا علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبے میں. شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد میں. کعبہ خدا کا گھر، مسجد خدا کا گھر. تو علی کی پوری زندگی خدا کے گھر کے درمیان میں ہے. علی کی پوری زندگی خدا کے گھر کے درمیان میں. اس لیے مولا علی نے ارشاد فرمایا تھا شب ضربت، فزت رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. بھائی دیکھیے مولا نے جو یہ صدا بلند کی کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، اس سے پہلے میں چیلنج کر رہا ہوں عالم اسلام کو کہ کوئی بھی شخص یہ جملہ دکھا دے کہ مولا علی نے اپنی جیت کا اعلان کیا ہو. توجہ ہے؟ پوری کائنات امت مسلمہ کو، شیعہ سنی تمام لوگوں کو چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی بھی مولا علی کا یہ جملہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، کہ علی نے اپنی جیت کا اعلان کیا ہو. بھئی مولا علی خانہ کعبہ میں آئے، مولا نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. مولا علی آغوش رسالت میں آئے، مولا نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. مولا علی ابو طالب کے گھر میں گئے، آپ نے جیت کا اعلان نہیں کیا. مولا علی نے منبر پر بیٹھ کر سلونی کی صدا کو بلند کیا، مولا نے جیت کا اعلان نہیں کیا. مولا کی شادی بی بی فاطمہ سے ہوئی، مولا نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. مولا امام حسین کے بابا بنے، آپ نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. آپ امام حسن کے بابا بنے، آپ نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. آپ بی بی زینب کے بابا بنے، آپ نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. آپ بی بی ام کلثوم کے بابا بنے، آپ نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. آپ نے غریبوں کی مدد کی، آپ نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. آپ نے دشمن کے سر کو تن سے جدا کیا، آپ نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. آپ نے خیبر کے میدان میں مرہب کو مارا، آپ نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. آپ نے حارث کو مارا، آپ نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. آپ نے انتر کو مارا، آپ نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. آپ نے جب نماز پڑھی، آپ نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. آپ نے قرآن کی تلاوت کی، آپ نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. آپ سجدے میں گئے، آپ نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. آپ رکوع میں گئے، آپ نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. آپ نے رکوع میں انگوٹھی کو دیا، آپ نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. آپ غدیر میں مولا بنے، آپ نے اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا. فقط وہ شب آئی. بھئی میں نے پوری تاریخ بیان کرنے کی کوشش کی. فقط وہ شب آئی کہ کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. میں نے کہا کہ علی کی زندگی کیا ہے، سمجھیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو، پہچانے نہیں سمجھیں. تو سوال کیا کہ مولا نے آخر یہ صدا کیوں بلند کی فزت برب الکعبہ؟ جواب سنیے اور مجھے اجازت دیں. مولا علی نے کہا کہ اللہ نے جو زندگی علی کو کعبے سے عطا کی، علی وہی زندگی، وہی حیات مسجد سے واپس لوٹا رہا ہے. مولا علی نے کو جو حیات کعبے سے ملی، علی وہی حیات مسجد سے واپس لوٹا رہا ہے. اب پیغام کیا ہے مولا علی کے ہر چاہنے والے کے لیے؟ کہ اپنی زندگی کو ایسا بنائے کہ اپنے جسم کو اپنا اثاثہ نہ سمجھے، خدا کی امانت سمجھے. جب خدا کی امانت سمجھیں گے تو جھوٹ سے دور ہوں گے، غیبت سے دور ہوں گے. جب خدا کی امانت سمجھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مودت اہل بیت کیا ہے. اور جب خدا کی امانت سمجھیں گے تو زندگی ویسے گزاریں گے کہ جس طرح مولا علی نے کہا، جس طرح رسول خدا نے کہا. اور جب زندگی ویسے گزاریں گے تو مریں گے نہیں، مرنے کے بعد بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں گے. اس لیے میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ موت 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 مرنے کا نام نہیں ہے، موت نام ہے دیدار علی بن ابی طالب کا. الذی خلق الموت والحیات. انشاءاللہ کسی اور موقع پر کہ ہم نے موت کو بھی خلق کیا،
ہم نے حیات کو بھی خلق کیا. یہ کیا موت ہے کیا حیات ہے بھئی؟ آنے والی زندگی میں حیات پہلے ہے, ہماری برتھ پہلے ہے, کل بتایا تھا میں نے, موت بعد میں ہے. لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات, کہ میں نے موت کو بھی خلق کیا, حیات کو بھی خلق کیا. اللہ یہ تو کس حیات کی بات کر رہا ہے؟ اللہ یہ تو کس حیات کی بات کر رہا ہے بھئی؟ یہ وہی حیات ہے جو کربلا میں حر کو ملی, جو حر کو حر علیہ السلام بنا گئی. یہ وہی حیات ہے کہ جو کوفے میں مسلم کو ملی اور شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیا. بس عزادارو, کربلا مسلم کی شہادت کا بھی نام ہے, اور کربلا مسلم کی شہادت کا نام اس انداز سے ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل وہ شہید کربلا کے. لیکن اس سے پہلے میری ذمہ داری ہے کہ میں محرم کے آغاز میں اپنے سننے والوں کو امام حسین علیہ السلام کے کچھ نصیحتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مولا نے کی ہیں. مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مولا یہ ارشاد فرما رہے ہیں, اے میرے شیعو, جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد رکھنا. بس آپ کا گریہ ہو گیا, مجلس قبول ہو گئی, مصائب ختم ہو گئی یہیں پر ہی. آپ نے گریہ کیا, مجلس قبول ہو گئی ہے. اے میرے شیعو, جب بھی ٹھنڈا پانی پینا, امام حسین آپ سے ارشاد فرما رہے ہیں, میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد رکھنا. دوسری بات مولا نے کیا کی کہ اے میرے شیعو, جب بھی کسی دور سے تمہیں پتہ لگے کہ کسی مسافر کو شہید کر دیا گیا تو یا اس کا انتقال ہو گیا تو حسین کی شہادت کو یاد رکھنا. اور اے میرے شیعو, جب بھی اپنی بچوں کو پیار کرو تو سکینہ کے تماچوں کو یاد کرنا. بس عزادارو, امام حسین نے کہا کہ جب بھی اپنے بچوں کو یاد کرو تو سکینہ کو یاد رکھنا. اور عزادارو, ایک بات اور کی مولا نے ایک بات اور کی, اور مولا نے کہا, اے میرے شیعو, حسین تمہیں سلام کہتا ہے, حسین تمہیں سلام کہتا ہے. عزادارو, آج آپ مجلس میں آئے ہیں نا, عزادارو کسی بھی مجلس میں آنے سے اجتناب نہ کیجئے گا. جہاں موقع ملے آپ مجلس میں جائیے گا, جہاں موقع ملے آن لائن مجلس فرش عزا پر آ کر مجلس سنیں, کیونکہ حسین نے آپ کو سلام کیا ہے. عزادارو, یہ وہی حسین ہے کہ جس کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا, اور یہ وہی حسین ہے کہ جس کا ایک چاہنے والا حضرت مسلم بن عقیل ہے. عزادارو, آپ کے اور ہمارے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. ارے ہم جب چاہیں گریہ کر سکتے ہیں, ہم جب چاہیں رو سکتے ہیں, لیکن رونے پر پابندی تو سکینہ پر تھی. رونے پر پابندی تو سکینہ پر تھی. عزادارو, خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, خدا آپ کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ دے. عزادارو, آپ کے رونے پر کوئی آپ کو تماچے نہیں مارے گا, لیکن میرا سلام ہو حسین کی اس سکینہ پر. سکینہ جب روتی تو شمر منہ پہ تماچے مارتا, شمر منہ پہ تماچے مارتا, اور سکینہ رو کے کہتی, اے بھائی سید سجاد, ارے شمر سے کہو تماچے مارے, تازیانے نہ مارے, تماچے مارے تازیانے نہ مارے. بس عزادارو, دو جملے سنتے جائیے گا, مجھ میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے, آپ دو جملے سن لیں. ایک مرتبہ وہ مولا نے کیا کہا, مسافر کی موت یا شہادت کی خبر سنو تو حسین کو یاد کرو. میں کہوں مولا آپ مسافر کو یاد کر رہے ہیں, لیکن مولا ارے کوفے کا ایک مسافر بھی ہے جس کا نام مسلم بن عقیل ہے. عزادارو, آج آپ جب بھی مولا کو سلام کرتے ہیں نا, ارے آج آپ کربلا سے دور ہیں, لیکن عزادارو مسلم بن عقیل نے بتا دیا کہ جب بھی کربلا سے اگر دور ہو تو پریشان نہیں ہو, بس سینے پر ہاتھ رکھ کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, مولا میرا سلام قبول کریں. یہ سیرت حضرت مسلم بن عقیل نے دی. عزادارو, جب دارالامارہ کی چھت پر مسلم کو لے کر جایا گیا, عزادارو ایک
مرتبہ مسلم نے رخ کیا میرے مولا کی طرف اور روتا ہوا کہا اے مولا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، مولا مسلم کا سلام قبول کریں۔ بس عزادارو ایک مرتبہ ظالم نے تلوار چلائی، عزادارو ظالم کا تلوار چلانا تھا، مسلم کا سر تن سے جدا ہوا، مسلم کا سر تن سے جدا ہوا۔ عزادارو میں نے کہا آپ نے سن لیا کہ مسلم کا سر تن سے جدا ہوا، لیکن عزادارو مسلم کی ایک چھوٹی بچی بھی ہے نا۔ عزادارو مسلم شہید ہو گئے، امام حسین کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی کہ مسلم شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے مسلم کی بیٹی کو بلایا اور بلا کر اپنے پاس بٹھایا۔ عزادارو شہادت کے بعد، مسلم کی شہادت کے بعد امام حسین نے شفقت بھرا ہاتھ مسلم کی یتیمہ پر رکھا۔ عزادارو مولا نے شفقت بھرا ہاتھ مسلم کی یتیمہ پر رکھا۔ ایک مرتبہ مسلم کی بیٹی ہے نا، مسلم کی بیٹی ہے، ایک مرتبہ سمجھ گئی اور کہنے لگی چچا آپ کے ہاتھ سے مجھے محسوس ہوتا ہے یہ یتیمی کا ہاتھ ہے، آپ کے ہاتھ سے محسوس ہوتا ہے یہ یتیمی کا ہاتھ ہے۔ آخری جملہ، آپ کے ہاتھ سے محسوس ہوتا ہے یہ یتیمی کا ہاتھ ہے۔ نہیں عزادارو میرے مولا یہاں نہیں رکے، ایک مرتبہ بلایا، ایک خاتون کو بلایا اور دو گہوارے منگوائے۔ اب مسلم کی یتیمہ ہے، امام حسین نے دونوں کانوں میں گہواروں کو پہنایا۔ اب دور سے سکینہ نے یہ منظر دیکھا اور سوچا کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس کو گہوارے پہنائے جاتے ہیں۔ میں کہوں 10 محرم کا دن آیا، سکینہ یتیم ہوئی، ہاتھ آیا، شمر کا ہاتھ، رخسار چھینے گئے، گہوارے چھینے گئے، سکینہ روتی رہی، حسین شہید ہو گئے۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔ جب تک ہے دور آسماں، جب تک ہے دور آسماں، سن لے یہ ہر پیر و جوان، سن لے یہ ہر پیر و جوان، آواز پر شبیر کی بڑھتا رہے یہ کارواں، رکنے نہ پائے یہ قدم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، ہر قلب پر چھاتے چلو، ہر قلب پر چھاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، ایک ایک محاذ ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو، ہر دل میں بھر دو شے کا غم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، کب تک نہ مانے گا کوئی، کب تک نہ مانے گا کوئی، وہ وقت آئے گا بھی، وہ وقت آئے گا بھی، ہر قلب پر چھا جائے گا اپنا حسین بن علی، اس در پہ ہر سر ہوگا خم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم،
جب بھی کوئی مشکل پڑی، دنیا اسی در پر جھکی، دنیا اسی سینوں پہ بل کھا کر ادھر اٹھی صدائے یا علی، نکلا ادھر باطل کا غم اونچا رہے